تنہائی میں ہو خدا کو یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ تنہائی میں ہو تو کوئی اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے پیروں میں چلنے کی طاقت دے دی۔ اے اللہ اگر طاقت نہ دیا ہوتا تو میں معذور مانا جاتا۔ الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے زبان میں بولنے کی طاقت دے دی، ورنہ میں بورا کہا جاتا۔ بولو، نعمتوں کو یاد کر کے تنہائی میں رو دو۔ اگر رو دیا، آنکھ سے آنسو نکل پڑے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی رحمت کے تم مستحق ہو گئے۔ لیکن آج ہم لوگ کہاں رو بجا رہے ہیں؟ تو آگ لگ جائے، گھر جل جائے تب رو بجے، یا کوئی امتحان میں فیل ہوئی ہے تب روئی ہے، یا کوئی جوتی آئے دی تب روئی ہے، اور جوانے مگر مہروا نہیں تب روئی ہے۔ لیکن اللہ کے خوف سے نہیں روتے ہیں۔ ہمارے ادھر ایک ہمارے مولوی صاحب ہیں، ہم سے عمر ان کے زیادہ ہے۔ ایک دن ہم دونوں ملا ننپارا جائت رہا ہے، تو رائے اسٹیشن پہنچا گا تو ان کے ماما بیٹھ روبا۔ اب مولوی کی عمر ہم سے زیادہ تو کہ ماما کی اور عمر کتتی رہی بیٹھ روبا۔ ہم لوگ دیکھا گا تو جانا کا معلوم ٹرین چھٹ گئی کہا، تو پہنچا گا پوچھا گا کہا بات ہو، تو کہا تھا ملا جی سے کہ ارے تمہار مامی اب ٹرین سے میکا گئی ہیں، ہمارے روئی تو ملا جی کہیں کہا بتے پر گئے ماما نے تماشا ماری گئی ہیں تو نہ لوٹی ہے کہا کہ سب دن کھاتی چلی گئی۔ بڑھاپا میں 2 دن کیا کھاتے مہروا میکا چلی جائے تو رو۔ ارے رو تو خدا کی یاد میں رو، خدا کی یاد میں آنسو نکل آئے، اگر نکل آئے تو الحمدللہ بخشش کی ضمانت ہوگی، رو دو۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے لوگ ظاہر میں یہاں روئی ہیں، تنہائی میں نہیں روئیں گے۔ مسجد میں جائی ہیں تو ماں دیکھ کے روئی ہے، دعا مانگی تاکہ گاؤں بھر جان جا کے وہی پکا بزرگ ہوئی گا۔ حضور نے تنہائی کا لفظ کہا ہے، رجل خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جو تنہائی میں خدا کو یاد کرے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، دوسرے کے سامنے نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے ریاکاری میں نام نہ آ جائے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ 5ویں نمبر پر حضور فرماتے رجلان تحابان للہ، وہ 2 آدمی جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوستی کریں، وتفرقا علیہ، اور اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے دونوں دوری دوری بنا لیں۔ پتہ چلا اللہ ہی کے لیے محبت بھی ہونی چاہیے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی بھی ہونی چاہیے۔ ایسی دوستی کرنے والے دونوں قیامت کے دن رحمت الہی کا سایہ پائیں۔ لیکن آج دوستی کون میں روتا ہے؟ کوئی کہ مہروا بڑھیا لاگے تو اسے دوستی کری کہ دھیرے دھیرے ہو کے گھر میں گھسے لگی، گھر میں گھس کے تو کہ حاتم تائے کہ ابا بنی کہا ضرورت ہے لے 100 کی جگہ 500 پکڑیں گے، یہ دوستی ہے، یہ دوستی نہیں ہے۔ یہ ہمیں زیادہ کیا کہا جائے، ایسے آدمیوں سے اپنے گھر کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی کے گھر میں بیٹھ رہا ہو تو پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بھگائیں۔ مدینہ منورہ میں ایک انصاری جا رہے تھے، 60 گھنٹہ چلا، اور ایک اجنبی عورت آ رہی تھی، اس کو 2-3 یہودی چھیڑنے لگے۔ حضرت انصاری مدینہ منورہ کے قریب پہنچے اور یہودیوں کی طرف دھپتے، کہا سنو مذہب اسلام میں کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت آبرو پہ حملہ کرنا جائز نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ ان یہودیوں سے وہ انصاری مدینہ منورہ کے مقابلہ کرنے لگے، لڑنے لگے، اتنی دیر تک لڑے کہ لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے، اور اسی اثنا میں اس عورت کو موقع ملا اپنی عزت بچا کے نکل گئی۔ یہ ہے مدینے کے مسلمان کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت و آبرو بچانے کے لیے جان دینا پڑے تو جان دے دے مسلمان۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہیں کہا ارے ہم کاکڑی اپنے گھر میں کنواں کھدا ہوتا ہے، ہم سے کہاں ہوتے، گھر میں کنواں کھدا ہوتا ہے ہم سے کہاں ہوتا ہے۔ ارے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کی زندگی سے سبق نہیں ملتا،
ہر آدمی کا فرض بنتا ہے کہ اپنے پڑوسی کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ چھٹے نمبر پر حضور فرماتے رجل دعته امرأۃ، وہ آدمی جس کو کوئی جوان عورت بلائے، ذات حسب و جمال، اونچے خاندان کی بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، ایسی خوبصورت عورت تنہائی میں کسی نوجوان کو زنا کے لیے بلائے، فقال انی اخاف اللہ، تو نوجوان کہتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ ایسی تنہائی میں سے زنا سے بچنے والا انسان قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا سایہ پائے گا۔ اس لیے نوجوانوں خدا سے ڈرو۔ خدا ہر جگہ دیکھتا ہے، لیکن جب انسان اپنے دل میں ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسباب بتا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ، تفسیر کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری دنیا میں عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کسی عورت کو اللہ نے بنایا تو وہ حضرت ابراہیم پیغمبر کی بیوی سارہ ہے۔ ان سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت ہوئی ہی نہیں، ایسی خوبصورت عورت۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، ایک ملک کے بارڈر پہ پہنچے تو وہاں کے سپاہیوں نے دیکھا تو حیران، یا اللہ ایسی عورت یہ زمین پر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اتنی خوبصورت عورت۔ تو ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کو اطلاع کی اور بادشاہ بدتمیز تھا۔ بادشاہ نے جب سنا تو کہا بلاؤ۔ لوگ لے کر کے گئے سپاہی، ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی ہیں۔ جب شاہی محل کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے بادشاہ کا حکم ہوا کہ عورت کو اندر داخل کیا جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو شاہی محل میں داخل کرنے لگے تو ابراہیم پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے۔ سارہ کہتی رو رہی، کیوں نہ رو؟ بادشاہ ظالم ہے، تم کو اندر بلا رہا ہے، عزت و آبرو پہ حملہ کر سکتا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، اپنے خدا کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں۔ سارہ نے کہا تھا ابراہیم پیغمبر رو نہیں، جس خدا نے مجھے حسن عطا فرمایا ہے وہ خدا میرے حسن کی حفاظت پر بھی قادر ہے، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ کیا ایمان تھا سارہ کی، سارہ کا خدا کی ذات۔ سارہ کو اندر لے گئے، جیسے بادشاہ نے سارہ کے چہرے پر نگاہ ڈالی کہ تخت سے اترا، اتنی حسین تھی وہ، تخت سے اترا، گناہ کے لیے آگے بڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن پر فالش گرا دیا۔ فالش گر گئی، لبلبائے لاگو، فالش جی کے پر گرے تھے کون؟ میرے کو تو بتاؤ، چلیے تو یہ ایسے فالش گر گئی، بیکار، آپ کیا کریں؟ اب کہا ایسا معاف کرو، ایسا معاف کرو، ایسا معاف کرو۔ سارہ کو رحم آیا، معاف کر دیا۔ جیسے سارہ نے دل سے معاف کیا ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح بنا دیا، صحیح ہو گیا۔ جب ہاتھ پیر ٹن ٹن بہے تو نفس بہت برا ہوتا ہے، سوچس کو بیر تھورو ہوئی، وہ پھر بڑھا گیا۔ جب پھر بڑھا تو پھر فالش گری، جب پھر فالش گری پھر معافی مانگا، سارہ نے معاف کر دیا۔ تب بادشاہ نے سارہ کو واپس بھی کیا، تحفہ تحائف بھی عطا کیا۔ پتا چلا کہ انسان جب گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات کو بنا دیتا ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ لہذا اے نوجوانوں، کہیں بھی تنہائی میں ہو، کہیں بھی ہو، جب تم گناہ سے بچنے کا ارادہ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کرے گا۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ بنائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ایسے آدمی کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور 7ویں نمبر پر حضور فرماتے ہیں
رجل تصدق صدقتن، وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، خیرات دیا، فأخفاها، تو اس کو چھپا کے دیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اتنا چھپایا کہ بائیں کو پتہ نہ چلا کہ داہنے نے خدا کی راہ میں کیا دے دیا۔ اس طرح جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا۔ اس لیے لوگوں، کسی کے ساتھ بھلائی کرو تو کبھی اس کا نام نہ لو، نام لے لیا تو صدقہ بیکار ہو گیا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ رجال، تین آدمی ایسے ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ ان تینوں سے بولے گا نہیں، ولا ينظر الیہم، اور اللہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر اور وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر نے سنا حدیث میں، فقام ابو ذر، تو ابو ذر کھڑے ہو گئے، وقال من ہم یا رسول اللہ، اور کہا اللہ کے رسول وہ تینوں ہیں کون جن سے اللہ بولے گا نہیں، جن پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا، وہ تین ہیں کون؟ تو نمبر 1 پر فرمایا المسبلو، ٹخنا کے نیچے لباس پہننے والا، اتنا لمبا پینٹ یا پیجامہ کہ یہ ٹخنا چھپا رہے، گھمنڈ کے ساتھ جو ایسا پہنے تو اللہ اس سے بولے گا نہیں، اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ لیکن اگر گھمنڈ کے طور پر نہیں پہنا ہے، پیجامہ باندھے دیا اور کھسک کے پیٹ بڑا رہا ہے چلا گیا، تو اگر کسی کا پیٹ بڑا ہے اور باندھتا کھسک جاتا ہے تو اس پکڑ میں وہ نہیں آئے گھمنڈ کے لیے۔ لیکن آج معاملات ہیں کچھ، آج تو ضد بہت چلت ہے، سنی اتنا نیچا پہنی کہ بہارے ضرورت نہیں ہے، بہار جاؤ ساتھ ہے، اور دیوبندی اتنا اونچ پہنی کہ لاگت ہے پیجامہ نہ ہو پینٹ پہنے، کاہے ضد میں، اور ضد نہیں ہونی چاہیے، پنڈلی کھلی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بدصورت لگے، اور ٹخنا چھپنا نہیں چاہیے کہ گناہ نہ پڑ جائے۔ بہت سے ہمارے نوجوان پینٹ پہنتے اس کے بعد موڑ لیتے، یہ موڑنا بھی گناہ ہے۔ آج کل ضد بہت ہے، اور ضدی کا انجام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ایک نواب صاحب تھے اور ان کے نوکر رہا ہے بدھو۔ ایک دن نواب صاحب کو ان کے سسرال جانا تھا، چلو چلا جائے، تو نواب صاحب کے ہمارا پیجامہ بہت گندا ہے یار، تو بدھو کہیں ہمارا پیجامہ صاف رکھا، آپ ہمارا پہن لیں، ہم آپ کے پہن لیں، ہم نوکر آدمی گندا رہے تو وہ پہن دیں۔ نواب صاحب کہیں نہیں یار، اگر سسرال میں کوئی جان گا کہ نواب اپنے بدھو پیجامہ پہن کے آئے ہیں تو کتنی بڑی برائی ہوئی۔ کہنے رہے پہنو ہمارا پیجامہ، جب ہم نہ بچے گے تو کوئی کیسے جائیں گے، پہنائے دیں سپن پیجامہ۔ نواب صاحب کے پیجامہ خود پہن لی، اور کے بعد جب نواب صاحب وہاں پہنچے تو ان کے لیے دروازہ کھل کے اندر چلے گئے، اور نواب کے لیے برآمدہ میں چارپائی پڑ گئے بدھو کے لیے۔ نواب صاحب اندر، بدھو باہر۔ اب گاؤں والے جانیں کہ نواب صاحب آئے تو کچھ لوگ ملاقات کرے آئے، جب آئے ملاقات کرے تو بدھو باہر۔ لوگ پوچھیں بدھو بھائی نواب صاحب کہاں ہے، تو بدھو کہیں نواب صاحب اندر ہے، اگر نواب صاحب سے ملے آئے ہو تو اندر چلے جاؤ۔